اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا ہے وہ ہمیں نصیب کیا، ہمارے نصیب میں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم جو بھی کوئی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی سی باتیں یا ٹوٹی پھوٹی سی کچھ دعائیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان سب کو، بلکہ وہ دعائیں جو ہم سے نہیں ہو سکیں، وہ دعائیں جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، اور وہ دعائیں جو ہم اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں ہر وقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول فرمائے، اور ان سب کو، اور ہمارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور انہیں ہمارے اس دنیا میں زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی فائدہ بخش اور نفع بخش بنائے، آمین۔ جیسا کہ کل تھوڑا سا مختصر ذکر ہوا، کچھ سمری سورہ بقرہ سے لے کے آج تک کی ایک خاص پہلو پر یا ایک خاص نقطہ نظر سے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کچھ دن کی آیات کا، یا ایک موضوع بحث جو ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معاملات، ظاہری طور پر ایک آسان سے اور عام فہم سے موضوعات ہیں، لیکن اگر ان کا کریٹیکل انالیسس کیا جائے تو وہ بہت گہری اور بہت ہی دور رس نتائج رکھنے والی آیات ہیں، اور ہماری زندگیوں میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ خاص کر میں جب بھی ان آیات کو پڑھتا ہوں، یا ان آیات پر جب تھوڑا سا نقطہ نظر یا تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے آج کے حالات، آج کے پورے مسلمانوں کے حالات، اور خاص کر پولیٹیکل جو سچویشن ہے ہماری، وہ بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہے، اور مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ اتنی کھلی اور واضح آیات ہونے کے باوجود ہم نے ہر چیز کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اور بحیثیت قوم ہم ہر چیز کی ناقدری کر رہے ہیں، ہر چیز کی ناشکری کر رہے ہیں جو ہمارے پاس کھلی اور واضح آیات کی شکل میں ہمارے درمیان، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کیونکہ کل جو تذکرہ ہوا ہلکا سا، اس کو اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک انفرادی حیثیت تو دے دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد مقام بھی دے دیا، ہمیں ہمارا قبلہ جو ہے وہ بھی، ہمیں قبلہ اول جو ہے وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر ہماری رسپانسبلٹیاں جو ہیں وہ بھی ساری واضح کر کے کھول کر بیان کر دی گئیں، کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح کے معاملات، ازدواجی تعلقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کے بارے میں، وراثت کے معاملات، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور اس طرح کے سارے معاملے جو ہیں وہ بہت واضح انداز میں ہمارے اوپر بیان کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دشمن کی پہچان جو سب سے زیادہ، اس کا ایک بہت ہی اہم پہلو، کہ دشمن کی پہچان جو ہے وہ بھی بہت واضح انداز میں، بہت واضح آیات کے ساتھ ہمارے اوپر واضح کر دی گئی۔ اب اس کے باوجود ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر پورا نہیں اتر سکے، اور نہ ہی وَلَا تَفَرَّقُوا پر پورا اتر سکے، نہ ہی ہم نے اکٹھے ہو کر ایک یکجان قوم بن کر
ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور نہ ہی ہم فرقے بازی سے باز آ سکے۔ اب اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ یا انجام، اس کا انجام جو آخرت میں ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے کل اور پرسوں میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، اور ان کی وجہ جو ہے وہ کفر ہوگا، اور کفر ہر طرح کا کفر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سفید چہرے والے۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں آج کے دور میں اس آیت کے دونوں حصوں کو، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دو حصے ہیں، دونوں حصوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کر لو اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بازی میں بھی نہ پڑو، اگر تم یہ چیز یا یہ حیثیت یا یہ عمل کر لو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ایک امت بنو گے، ایک امت۔ اس ایک امت میں تمہیں ایک گروہ تشکیل دینا ہے، یا ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک مضبوط اور ایک متحد امت میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اب وہ گروہ بھی ہم تشکیل نہیں پا سکے کیونکہ ہم آپس میں تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم فرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں تو یقیناً ہم ایک مشترکہ گروہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو وہ تشکیل نہیں پا سکتے، اور نہ ہی ہم پا سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو تم ہوگے خیر امہ، یعنی بہترین امت۔ ہم بہترین امت کیسے بن پائے؟ اگر ہم نے پچھلی ساری جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر ہی پورے نہیں اترے ہم، تو ہم بہترین امت بھی نہیں بن پائے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں جب یہ آیات پڑھتا ہوں، میں کیوں یہ تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے نظر آتی ہیں بہت ساری چیزیں یا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اتنی مختصر انداز میں، اتنے واضح انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آج کی دنیا میں کھل کر موجود ہے۔ کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 110 تھی غالباً، آیت نمبر 110، ہاں آیت نمبر 110۔ اب یہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لن یضرکم الا اذن، وہ جو اہل کتاب ہیں، خاص کر ان میں سے جو یہودی ہیں، وہ تمہیں سوائے کچھ معمولی تکلیف کے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تمہارے ساتھ قتال والا معاملہ یعنی جنگ و جدال والا معاملہ آئے تو وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن آج کی کیا سچویشن ہے کہ جو اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا یا پہلا حصہ ہے، لن یضرکم الا اذن، کہ ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ما سوائے معمولی تکلیف کے۔ معمولی تکلیف سے مراد یہاں پر ہے کہ زبانی کلامی ہے، اپنے زبانی انداز سے صرف بات چیت کرنے میں وہ اس طرح کی ذہنی اذیت دے سکتے ہیں، معمولی سی تکلیف، یا مطلب گفتگو میں بات کرنے کے انداز میں آپ کی روزمرہ زندگی میں کچھ وسوسے ڈال کر آپ کے اندر گمراہیاں پیدا کر کے یا آپ کو راستے سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کے معاملات، یعنی معمولی چھوٹے چھوٹے جو قانوں میں مطلب وسوسے ڈالنے والی چیزیں اور بہکانے والی چیزیں، اس طرح کی چیزوں کے علاوہ وہ تمہیں مطلب جو پریکٹیکلی جنگ و جدال کے میدان میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہاں پر وہ کمزور ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ملا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان معمولی باتوں پر جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم بالکل اپنے ذہن میں فلٹر نہیں کرتے۔ اور آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر 2 مہینے کے بعد فرانس کی طرف سے ایک خاکے کی کوئی سٹوری آ جاتی ہے جس میں وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ہماری پوری امت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟
अपना ही गिराव जलाव शुरू कर देती है, अपनी ही प्रॉपर्टीज और अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। कि उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एक मुत्तहिद उम्मत ही नहीं, हमारे पास एक मुतफिका ग्रोह ही नहीं जो इंटेलेक्चुअल पर हो, जो इंतहाई आला तालीम याफ्ता हो, हर तरह की तालीम, हर तरह के मामलात के ऊपर उनकी गहरी नज़र हो, और वो हमें गाइड करें कि ये इस तरह की सिचुएशन को हमने कैसे टैकल करना है। अब फ्रांस के मामले में आप देख लें कि कोई मुसलमान उम्मत जो है बहैसियत उम्मत, ना ही मुसलमान मुल्क दो तीन मिलकर उसको मुश्तरका तौर पर कंडेम कर सकते हैं, और ना ही एक कौम की हैसियत से एक ही कौम में या एक ही मुल्क के सारे जो फिरके हैं वो इकट्ठे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ सके हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। और कल परसों जो हुआ बैतुल मुक़द्दस में, यरूशलेम में जो हुआ, फ़लस्तीन में जो हुआ, वो भी हमारे सब के सामने है। और वो सब इस तरह के छोटे छोटे जो मामले हैं उनको उछाल कर एक दफ़ा पूरी पैनिक सिचुएशन, पूरी एक भगदड़ मचाकर और पूरी मतलब जिसको कहते हैं कि गड़बड़ी और हलबली मचाकर मुसलमानों के दरमियान एक अजियत उनको देकर वापस बैकफुट पे चले जाते हैं। और उनके सामने फिर आ जाते हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं, वो कौमें आ जाती हैं या वो मुल्क आ जाते हैं जिनके हम एहसान तले दबे हुए हैं, या जिनके हम सामने हम अपनी आंखें नहीं उठा सकते। क्यों? कि हम मुत्तहिद ही नहीं हुए, कभी हमें मुत्तहिद होने ही नहीं दिया गया। उन्होंने आके कैसे मुसलमानों के अंदर फूट डाली हुई है, ना सिर्फ मुसलमान मुल्कों की आपस में फूट है, बल्कि मुसलमानों में इतने तफरके पैदा कर दिए कि हम एक यकजान आवाज़ निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, फ्रांस के खिलाफ हम इतनी एग्रीमेंट्स करते हैं, बहुत सारे ममालिक उनके साथ इतने अच्छे रवाबत हैं, वो जब वो खाके इस तरह के पब्लिश करते हैं या इस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं, इनफरादी तौर पर मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इज्तमाही तौर पर, जो मुल्कों के तौर पर देखा जाए तो उसका कोई खातिर नहीं, क्योंकि एक मुल्क उसके बारे में कुछ बयान देता है, दूसरा मुल्क खामोश रहता है, तीसरा मुल्क उसको मना कर देता है, चौथा मुल्क जो है वो कहीं पाया ही नहीं जाता। अगर कोई कहे कि ठीक है, एक इजलास जो है सारे इस्लामिक कंट्रीज़ का इजलास बुला लेते हैं एक इशू पे, उसके ऊपर भी मुतफिक नहीं होते हैं। इंडिया में क्या कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के खिलाफ, कौन से मुसलमान मुत्तहिद हैं? अगर कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाते भी हैं तो वो सिर्फ शायद अपनी कोई पॉलिटिकल मसलहत के तहत, या अपने कोई मतलब ज़ाती जो उस एरिया के जो उनके किसको कह सकते हैं वसाइल हैं उनको सामने रखते हुए, या अपने मफादात जो हैं उनके सामने रखते हुए, या अपनी कुछ ज़ाती किस्म की जो उन उन कश्मीरियों के साथ या इंडिया के मुसलमानों के साथ जो उनका ज़ाती किस्म का एक रिश्ता है उसको निभाने के लिए, अदरवाइज कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। ठीक है, मिस्र में क्या कुछ हो रहा है। अब हम मुसलमान जो हैं, एक इंतहाई अफसोस की बात कि को 2-4 साल पहले एक एक इस्लामिक आर्मी बनी थी, कोई 30-35-40 ममालिक की मिल पर, और वो आर्मी भी क्या कर रही है, यमन के खिलाफ जंग जो है उसमें वो इन्वॉल्व है, यानी वो भी मुसलमानों के ही खिलाफ लगी हुई है। और ये हल्की सी, बिल्कुल एक छोटी सी आयत के टुकड़े में मुझे इतना कुछ नजर आता है कि वो हल्की फुल्की आपको बस जहनी तौर पर आपको अजियत दे सकते हैं, और ऐसी अजियत, ऐसी गुमराही, ऐसा वसवसा कि हम सब आपस में ऐसे फटे हुए हैं कि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और अगर कोई मामला ऐसा हो, हुर्मत रसूल का मैटर आ जाए या कोई इस तरह का वाक़या आ जाए, तो हम अपनी ही जायदादों को और अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये आयात जो हैं ये मुझे आज के तनाज़ुर में बहुत ही अहमियत की हामिल नज़र आती हैं, क्योंकि इन आयात में आगे जो तज़किरा है वो भी इसी किस्म का है। आगे जो 4-5 आयात हैं उनमें भी कुछ ऐसी ही इंडिकेशन है जो छोटी-छोटी मामलात देखने में लगते हैं, लेकिन हमारी जो माशरती और माशी और हमारी जो सारी ज़रूरियात हैं उन सब को मतलब मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत पीछे हैं इन मैटर्स में। उसकी वजह जो मुझे यही नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा से लेके सूरह आल इमरान की इन आयात तक हमें जो 3-4 मुख्तलिफ जो स्टेप्स या मोड़ हमारी ज़िंदगी के बताए अल्लाह ताला ने, उन सारे के सारे मोड़ों पर हम नहायत ही बुरी तरह से नाकाम रहे।
नहायत ही बुरी तरह से नाकाम रहे। हमने उनको बिल्कुल भी पसे पुश डाल दिया। उसकी क्या वजूहात हैं, वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें डिटेल में नहीं जा सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो आपको बहुत सारी वजूहात नज़र आ जाएंगी। बहरहाल मेरा जो कल भी मैंने जब ये आयत पढ़ी, परसों भी पढ़ी, उससे पहले भी जब पढ़ी, तो मुझे आज की सारी जो सिचुएशन है वो सारी वन बाय वन करके मेरे सामने आ जाती है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे जहन से निकल चुकी होती हैं कि क्या क्या कुछ मेरे जहन में आता है जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ तो। और कैसे वो यहूदो नसारा और ऐसा खुला दुश्मन जिसकी इतनी खुले तौर पर अल्लाह ताला ने निशानियां यहाँ पर बयान की, वो किस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और हम किस तरह से उनके उनके चंगल में फंसे हुए हैं, और उससे हम अपनी आज़ादी जो है वो ही हमें मुमकिन नज़र नहीं आती। तो आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमें इतनी तौफीक और फ़हम दे कि हम मुत्तहिद हो सकें, मुसलमान बहैसियत एक कौम और एक उम्मत मुत्तहिद हो सके। अगर जब मुत्तहिद हो जाए तो हमारे दरमियान एक मुत्तहिद और एक मुत्तफ़िक किस्म की जमात भी हो, जो इंटेलेक्चुअल्स पर मुबनी हो, जो हमें हर लिहाज से गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सके, ताकि ये ग्रोह जो है, ये इनफरादी ग्रोह, इज्तमाही ग्रोह जो है, वो मिलकर जितने भी हमारे मामलात हैं उन सब में हमें कामयाबी और सुरखरू होने में हमारी मदद हो सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस ओपिनियन या जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप तक उम्मीद है कि पहुँच गया हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले में ज़रूर हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जब आगे बढ़ते हैं तो आगे भी इसी तरह का मंजरनामा है। मुख्तसर अल्फाज में अगर देखें उसको तो आयत नंबर 116, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी, हरगिज नहीं टाल सकेंगे, अनहुम उनसे, अमवालुहुम उनके अमवाल, वला औलादुहुम और ना ही उनकी औलादें, ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैयन अल्लाह के अजाब से कुछ भी, अल्लाह की तरफ से कुछ भी। अब वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यहाँ पर कुफार का जिक्र है, यहूदो निसारा, खासकर यहूदियों का और ईसाइयों का, जिन्होंने हर चीज़ वाज़े हो जाने के बावजूद अल्लाह की शरीयत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो उनके लिए कि उनके जितने दुनिया में वो ये माल खर्च कर रहे हैं, उनके वो माल और उनकी औलादें जो हैं वो उनको अल्लाह के अजाब से किसी तौर पर बचा नहीं सकेंगी। अब उस वक़्त के दौर में अगर देखें तो मुशरिकीन मक्का जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते थे अपने मुसलमानों के ख़िलाफ़। जंग जो है उसमें उसकी तैयारी करने के लिए वो उसमें अपनी औलादें या अपने बेटे जो हैं वो भी पेश करते थे मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। और आज भी जो नॉन मुस्लिम कुव्वतें हैं वो ऐसा ही कर रही हैं। अगरचे उस दौर में भी और आज के दौर में भी कभी फतह हो जाती थी, कभी मुसलमानों की शिकस्त हो गई, कभी मुसलमानों की फतह होगी, सब मिला जुला। लेकिन मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा गलबा भी पाया था, जो अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा शिकस्त में बदल चुका। बहरहाल ये फतह और ये जो शिकस्त है, ये तो दुनिया के खेल हैं, या दुनिया का निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने मतलब अपनी हिकमत के तहत रखा हुआ है। लेकिन इसमें वो लोग जो कुफर करते हैं, जिन्होंने कुफर किया, ठीक है, उन्होंने इस दुनिया में जितना माल खर्च किया, अगर वो ये सोचते हैं कि हमने ये माल खर्च करके फ़ायदा उठा लिया तो शायद वो दुनिया में कुछ फ़ायदा उठा सकें। लेकिन उनका ये माल उनका खर्च करना और उनकी औलादों को खर्च करना और औलादों को पेश करना ऐसे मामलात में वो अल्लाह के अजाब से उनको नहीं बचा सकते। और अल्लाह का अजाब या अल्लाह की पकड़ एक दिन यकीनन आएगी, जिस दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे और उसके हुजूर पेश होंगे। व उलाइका और यही लोग अस्हाबुन्नारे अस्हाब दोज़ख या अहले दोज़ख हैं, दोज़ख के लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा इसमें रहेंगे। जब वो जब वो अल्लाह के हुजूर पेश आएंगे और उनके सामने उनके नामा अमाल के मुताबिक उनको जहन्नम वासल कर दिया जाएगा, तो वो फिर हमेशा उस दोज़ख में ही जलते रहेंगे। मसलू इसकी मिसाल मा युनफिकूना, वो जो सब खर्च करते हैं, वो जो लोग, ये जो अहले किताब या मुशरिकीन या जो ये कफ़ार का जो जिक्र आया, वो जो खर्च करते हैं उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने की। कैसी मिसाल? फिर दुनिया, वो जो खर्च करते हैं फिर फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनियावी ज़िंदगी में।
فی ہذہ حیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی میں، اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، اس ایک ہوا کی طرح، اس ہوا کی طرح، فیہا سر، اس میں سخت سردی ہو، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، سخت سردی ہو، اصابت وہ جا پہنچے ہر سا قوم، ہر سا کھیتی کو، قوم اس قوم کی یا اس گروہ کی کھیتی کو، وہ ہوا جس میں سخت سردی ہو، شدید سردی ہو، وہ ان کی کھیتی کو جا پہنچے، ظلموا انفسہم فاہلکتہ، تو ان سب نے ظلم کیا۔ اب کیونکہ ان سب نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو سخت سرد ہوا ہے وہ ان کی کھیتی کو جا پہنچے اور وہ ان کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ یعنی ان کی مثال ایسے ہے، دنیا میں جو مال انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ان کی ایک سخت سرد ہوا آ کر ان کی ساری کھیتی کو تباہ کر دے، یعنی کہ ان کی جتنی اعمال ہیں اس دنیا کے ان کو سب ملٹی پلائی بائی زیرو ہو گیا، زیرو سے ملٹی پلائی ضرب دے کر وہ زیرو ہو گئی ساری ان کی نیکیاں جو انہوں نے ظاہری طور پر یا اپنے دلوں کو تسلی کے لیے دی تھی، وہ سب دنیا کی دنیا میں رہ گئیں۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کرے گا اللہ، نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم، اور لیکن اپنے ہی نفسوں پر، اپنے ہی آپ پر انہوں نے یظلمون ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ہی نفسوں پر خود ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے ہی نفسوں پر خود ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، وہ سب سے بڑا ظلم جو ایک انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ ہے اللہ کی ہدایت سے انکار کرنا۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی ہدایات جو آ گئیں ان کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا۔ وہ انکار ہر لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کی اور اس کا انکار کیا اور اس کے مقابلے میں اپنے ہی کسی عمل کو یا اپنے ہی کسی مطلب جو اس کا دل چاہ رہا ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کو اس نے ترجیح دی، تو وہ اس نے یقیناً کفر کیا۔ اور جو ایسے ہی لوگ ہیں در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کھل کے واضح کر کے بتا دیا۔ اب وہ اگر اس کو نہیں مانتے اور اس سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ آیت پھر اسی جو پچھلا جو موضوع چل رہا تھا جس کے اوپر آپ بحث ہوئی، پھر اسی کی طرف یہ آیت ہمیں لوٹاتی ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو یا مت تم بناؤ، بطانۃ من دونکم، رازدان، بطانہ رازدان، من دونکم اپنے سوا، کسی کو اپنے سوا، یعنی اپنے گروہ کے سوا، اپنے مسلمان یا مومن بھائی جو ہیں ان کے سوا کسی دوسرے کو، کسی دوسری امت کو یا غیر مسلم قوم کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ لا یعلونکم، وہ سب نہیں کوتاہی کرتے، وہ سب نہیں کوتاہی کرتے، خبالاً، خراب کرنے کی، وہ سب خراب کرنے کی، تمہیں خراب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تمہیں خدا خراب کرنے میں یا تمہارے اندر خرابیاں پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں لاتے۔ ودو، وہ سب چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، وہ سب تو ایسی چیزوں یا ایسے اعمال یا ایسی باتوں کو چاہتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی ان کے زبان سے، ان کے لفظوں سے یا ان کے اقوال سے ان کی دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی، اور وہ جو چھپائے ہوئے ہیں، جو چھپا کر رکھتے ہیں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے یا چھپے ہوئے ہیں، اکبر، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی معنی خیز ہے، اس سے ملتی جلتی ہدایت ہمیں سورہ بقرہ میں ملی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر تم غیر مومن جو ہیں، اہل کتاب کو یا یہود و نصارہ اور مشرک جو ہے
ان کو اپنا ولی اور اپنا دوست مت بناؤ، اپنا ولی اور اپنا دوست مت بناؤ۔ اسی سے ملتا جلتا یہ بھی حکم ہے کہ تم غیر مسلم کو یا غیر مومن جو ہیں یا اہل کتاب دوسرے یہود و نصارہ اور مشرکین باقی جو ہیں ان کو اپنا رازدان مت بناؤ، ان کے ساتھ اتنی گہری دوستی مت لگاؤ کہ وہ تمہارے ہر راز کو جانتے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تمہارے اندر یعنی تمہاری قوم میں مسلمانوں میں یا تمہارے چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہے، وہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا لاتے، وہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ فرانس کا جو تذکرہ ہوا یا یروشلم میں کل جو ہوا فلسطین میں بیت المقدس میں، وہ اس کو اگر سامنے رکھے تو ہمیں یہ کچھ نظر آتا ہے کہ کون سے مسلم امہ آپ دیکھیں گے کہ کون سے مسلم ملک جو ہیں ان کے خلاف احتجاج کریں گے اور کون سے جو ہیں وہ پیچھے کھڑے رہیں گے، جن کے اپنے مطلب کوئی فائدے جڑے ہوئے ہیں تو وہ تو یقیناً خاموش ہی رہیں گے، اور کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ آپس میں اتحاد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ظاہری طور پر جو اذیت دینے والی ہیں ان کے تھرو تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے میں ہر طرح کی کسر اٹھا رکھیں گے، کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا آیا دوسرے حصے میں ودو ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ملے، وہ تو تمہیں تکلیف ہی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کی جو نیت ہے وہ یقیناً ان کے قول سے یعنی ان کے ظاہری قول جو ہے ظاہری طور پر جو باتیں کرتے ہیں ان سے تو وہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے اوپر مطلب سامنے آ چکے ہیں، ہمارے اوپر واضح ہو چکی ان کی دشمنی ایسی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دلوں کے اندر چھپائی رکھی ہے دشمنی، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو جو ظاہر کیا انہوں نے تھوڑے بہت الفاظ یا تھوڑے بہت طریقوں سے ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ گئے، لیکن جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا کر رکھی ہے دشمنی مسلمانوں کے خلاف یا مومنوں کے خلاف یا اس مسلم امت کے خلاف، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس سے زیادہ کھلی نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا بتائے۔ قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی، لکم تمہارے لیے، الآیاتی واضح نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہاں پر پھر ذکر ہو گیا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو کا مطلب کہ اگر تم تھوڑا بہت سمجھو، اگر تم تھوڑا سا انالیسس کرو، اگر تم تحقیقی جائزہ لو تو تمہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح نظر آ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح سے واضح طور پر تمہیں نشانیاں اور آیات جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان کے اوپر سمجھ بوجھ کرو، سمجھ بوجھ رکھو۔ ہاں انتم اولائی، سنو تم وہ لوگ ہو، یعنی یہ مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں، تحبونہم تم دوستی رکھتے ہو ان سے، ولا تحبونکم اور نہیں وہ دوستی رکھتے تم سے۔ یہ پھر انہی کی طرف اشارہ ہوا کہ مسلمانوں سے ہے کہ تم تو ان سے دوستی رکھتے ہو لیکن وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور حالانکہ تم سب ایمان رکھتے ہو بالکتاب کل، ساری کتابوں پر، یعنی ان کی جو کتابیں ہیں تورات، زبور اور انجیل جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں ان کتابوں پر، ان نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، کہ مسلمان کے ہونے کی حیثیت سے تم تو ایمان رکھتے ہو ان کی کتابوں پر، تمام کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملیں تم سے، جب وہ تم سے ملتے ہیں یا جب وہ ملے تم سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب سب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، عَضُّوا، وہ سب کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل اپنی انگلیاں، من الغائظ غصے سے۔ جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو تمہیں بہت پیار کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان میں برابر کے شریک ہیں، لیکن جب وہ تم سے بچھڑ جاتے ہیں اور جب اپنے ہی گروہ میں ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر غصہ کرتے ہیں، اور اتنا غصہ کہ وہ اپنی غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، اگر اس کا پس منظر وہ دور لیا جائے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یا مدینہ کو وہ دور، یا اہل اسلام کو وہ دور جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ہم میں موجود تھے، تو اس دور میں جو مسلمان تھے، خاص کر وہ لوگ جو یہودی اور عیسائیوں سے مسلمان ہو کر آئے تھے یا مشرکین سے،
یہودی اور عیسائی خاص طور پر، تو ظاہر ہے وہ اب وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو پوری قوم کو وہ چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات پھر بھی تھے، ان کے پاس ان کے ساتھ جانتے پہچانتے تھے، ان کے ساتھ رسم و روابط بھی تھے، تو ان کی خواہش تھی کچھ نہ کچھ کہ وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، تو وہ ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت بھی جب کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے تھے، اور وہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے یا صرف دل جوئی کے لیے وہ ان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں باتیں کرتے تھے۔ تو اس کا یہاں پر ہے، اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو تم تو ان سے دوستی رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، تم تو ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر حذف ہے کہ وہ تو ہماری کتاب پر ایمان ہی نہیں لاتے، ہمارے نہ ہی انہوں نے نبی پر ایمان لائے اور نہ ہی ہماری کتاب کو انہوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، اور جب ملتے ہیں تم سے تم کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، یعنی کہ جب وہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ ہمارے برابر ہی ہے، لیکن در حقیقت جب وہ بچھڑ جاتے ہیں، جب وہ علیحدہ ہو کر اپنے گروہ میں یا تنہائی میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اتنا غصہ ہے مسلمانوں پر کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اس غصے کی وجہ سے۔ یہ اس وقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے تناظر میں بھی یہ ہے، اور آج کے تناظر میں بھی ہمارے سامنے بہت ساری، خاص کر جو گلف میں رہ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے، یا ویسٹ میں یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں جو رہ رہے ہیں، یا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب وہ اہل یہود سے یا اہل نصارہ سے ملتے ہیں تو ان کی بات چیت کرنے کے انداز میں وہ اتنے وہ نرم دل لگتے ہیں، اور اتنے اچھے طریقے سے اکثر وہ بات کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ ایمان میں کوٹ بڑا ہوا ہے، لیکن وہ ان کا صرف اور صرف ظاہری عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی میں ایک مثال بتا دوں، اگر چھوٹا سا، مطلب جو میں نے تھوڑا سا مطلب میرے ذہن میں آتا تھا بہت پہلے سے بھی، کہ یہ بہت مشہور بات ہے کہ ایک امت کا جو رولر ہے، جو حکمران ہے، وہ در حقیقت اس امت کی ہی نشاندہی کرتا ہے، اس امت کی جو ذہنیت ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور جب ان کے ہاں ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، جب وہ الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کاؤنٹ ہوتی ہے ان کے ووٹ بینک کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے، اور ان کی انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو مسلمانوں کے خلاف یا ان کے حق میں یا ان کے بارے میں ان کی جو پالیسیز رہتی ہیں ان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کے رولرز جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، اور ان کے رولرز کو ان کی عوام ہی چنتی ہیں، در حقیقت وہ اپنے دلوں میں تو بہت زیادہ دشمنی رکھے بیٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ظاہری طور پر وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت دلجوئی کی باتیں کرتے ہیں، بہت دوستی بھی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے دوست ہیں، لیکن در حقیقت اللہ نے یہاں پر واضح کر کے بتا دیا کہ وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے انہیں، موتو، تم سب مر جاؤ، بغیظکم، اپنے ہی غصے میں، یعنی ان کو اس طرح سے چھوڑ دو، اس طرح کا میٹر آ جائے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کہہ دیجئے کہ تم سب جل مرو اپنے ہی غصے میں، جس طرح سے تم غصہ کر رہے ہو، مطلب بس ان سے قطع تلقی کر کے ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، آپ مطلب تم جو ہے اپنے غصے کی حالت میں اسی میں تم مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو دلوں کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو دلوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ چاہے مسلمانی کی ہوں، وہ چاہے کافروں کی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو جو دلوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں وہ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان یمسسکم، اگر تمہیں پہنچے، حسنتن کوئی بھلائی، اگر مسلمانوں سے ہے کہ اگر مسلمانوں کو یا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی اچھائی مل جائے، تسؤہم، تو بری لگتی ہے ان کو، اگر تمہارے ساتھ کوئی فائدہ کا معاملہ ہو گیا، تمہیں کوئی مطلب غلبہ مل گیا یا کہیں فتح نصیب ہو گئی یا تمہارے ساتھ کوئی بلائی والا معاملہ ہو گیا، تو وہ تو ان کو برا لگتا ہے، وہ تو ان کے دل سے ان کو برا ہی لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچے تم کو سیئہ، کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی رنج، یفرحوا بہا، وہ سب خوش ہوتے ہیں اس سے، یہ بھی ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے ماحول کا ارد گرد جائزہ لیں تو اس کا بھی مظاہرہ ہم کر سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر تکلیف آتی ہے تو وہ اس میں وہ
خوش ہو اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کہیں پر اگر مسلمانوں کو کوئی مطلب کوئی فتح نصیب ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی بلائی نصیب ہوتی ہے تو اس سے تو وہ ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, اس سے تو وہ بہت مطلب حسد کرتے ہیں اور ان کو وہ چیز بہت بری لگتی ہے. نہ ہی وہ معاشی طور پر مسلمانوں کو آگے بڑھنے دینا چاہ رہے ہیں, نہ ہی وہ مسلمانوں کے اندر اتفاق کو پیدا ہونے دینا چاہ رہے ہیں, نہ ہی مسلمانوں کو آپس میں مسلمان ملکوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ بیٹھنے دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں ہیں جن کے اوپر وہ ہر وقت مطلب کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرتے رہتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کر لو, مسلمانوں سے ہے کہ اگر تم سب صبر کرو, وَتَتَّقُوا, اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو, لا یضرکم, تو نہیں بگاڑ سکے گے تمہارا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے, کیدہم, ان کی مکاری, شیئن, کچھ بھی, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, تو ان کی مکاری یا ان کی جو بھی تدبیریں ہیں وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ان اللہ, بے شک اللہ, بما, اس سے جو یعملون, تم عمل کر رہے ہو, تم سب کر رہے ہو, محیط, بہت اچھی طرح سے احاطہ کیا ہوا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بہت واضح طور پر ہمیں بتا دی کہ اگر تم صبر کرو, یعنی وہ جس طرح سے بھی ذہنی اذیت دے رہے ہیں, جس طرح سے بھی ٹارچر کر رہے ہیں, جس طرح سے بھی زبانی کلامی تمہارے اوپر جو بھی معاملات کر رہے ہیں, تم اگر صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب یہ ان دونوں باتوں میں ہمیں پچھلی پوری باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑیں گی کہ تقوی اختیار کرنے کا مطلب اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا, اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے کا مطلب کہ ہمیں جو رسپانسبلٹیز دے دی گئیں ایک وسطی امت کے طور پر, ان سب کو پورا کرنا. پھر دشمن کی نشاندہی کر دی گئی, اس دشمن کو ہر وقت اس کی چالوں کو سامنے رکھنا, پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور پھر تفرقے میں نہیں پڑنا, اور پھر ایک متحد امت ہو کر ایک ایسا گروہ تشکیل دینا جو پوری مسلم امہ کی رہنمائی کر سکے ہر لحاظ سے, ہر پلیٹ فارم پر, چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا شرعی معاملات ہو, ہر لحاظ سے وہ ایک مشعل راہ کے طور پر ہمارے ساتھ ہو. پھر وہ ایک گروہ جو ہے وہ خیر امہ بن جائے. یہ تقوی اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں انفرادی طور پر اس کی اشد ضرورت ہے, اور اس کے بعد اجتماعی طور پر تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے. تو اگر ہم یہ کام کر لیں, اگر ہم صبر کر لیں, جب یہ تقوی کا اختیار کریں گے تو یقیناً تقوی اختیار کرنے میں ہمیں کچھ باتوں میں کچھ مشقت آئے گی, کچھ پریشانی آئے گی, کچھ ریزسٹنس آئے گی, کچھ تکلیفیں آئیں گی, ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو صبر کا بھی ہم نے حدیث کے چیپٹر میں پڑھ لیا کہ 3 قسم کا, کہ صبر اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا, اللہ کے جو مطلب جو گناہ ہیں گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا, اور اگر کوئی آزمائشیں آ جائیں تو ان کے اوپر صبر کرنا. یہ صبر کے 3 سٹیجز جو ہیں یہ بھی پوری کرنے ہیں. یہ سب پوری کر لیں گی تو یقیناً ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کی مکاری جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اور بے شک اللہ تو جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں, اللہ ہمارے پورے جتنے اعمال ہیں ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے, اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ ظاہر انفرادی طور پر ہیں یا چاہے اجتماعی طور پر ہیں یا چاہے ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج یہاں پر یہ موضوع جو ہے ختم ہوتا ہے. اگلی آیات سے انشاءاللہ غزوہ احد جو ہے اس کا تذکرہ ہے, اور غزوہ بدر کی بھی اس میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی معلومات جو ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک نیکسٹ آیات سے شروع ہو رہا ہے, جو ہم انشاءاللہ کل کا دن میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹی کر لیں. کل عید کا تو چانس بہت کم ہے یہاں پر, لیکن پھر بھی یہ موضوع ہم انشاءاللہ اتوار کے دن شروع کریں گے. تو کل کا دن جو ہے وہ چھٹی, اور جمعرات کو تو انشاءاللہ یہاں پر عید ہوگی, اور جمعے کو پاکستان میں اور دوسرے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں ان میں ہوگی. تو انشاءاللہ پھر اب اتوار کو ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تو یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کسی کے کوئی کمنٹس ہے یا اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے
تو وہ ضرور آئیں، بلکہ اس میں کچھ ایڈ کیا کریں. ہمارے روزمرہ کے معاملات اور ہمارے جو ارد گرد کا ماحول جو ہے اسی کی ساری جو معلومات ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں، اور ان کے اوپر ہماری یقیناً بہت گہری نظر ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے ماشاءاللہ. تو اگر کسی کو کوئی کمنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو ضرور آپ آ سکتے ہیں. اگر میرے بیان کرنے میں کچھ غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی چیز جو کہ درست نہ ہو تو ضرور مطلب جب بھی اگر آپ کو لگے تو آپ ضرور رہنمائی کیجیے. لیکن کیونکہ میں نے ان آیات کو جب پڑھا ہے تو مجھے مطلب نہ جانے کیوں مجھے بہت ساری چیزیں جو آج کے دور میں ہم فیس کر رہے ہیں بحیثیت مسلم قوم، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ واضح طور پر نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی. اور اسی لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم لگا کے پچھلا کچھ 3-4 جو معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کھول کر رکھے، جن کو ہم نے پسے پوش ڈال دیا، وہ ان کو میں نے 2-3 دفعہ نوٹیفائی کرایا تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اگر ہمارے پاس ساتھ آج کچھ معاملے ہو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. رمضان جو ہے وہ بھی تقریباً الوداع ہو رہا ہے، تو رمضان کے جو پیریڈ باقی ہے ٹائم، اس میں ہمارے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا کے دور سے اور وبا کی آزمائش سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آسانیاں پیدا فرمائے، اور خاص کر ہمیں مسلم امہ کو ایک یکجہتی اور ایک قوت بنائے، تاکہ ہم اپنے فیصلے جو ہیں خود کر سکیں اور خود کفیل ہو سکیں اپنے معاملوں میں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.